دوستوں آج 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن اور یوم عاشورہ اللہ والوں عاشورے کا دن اور رات اور 11 کی شب اور رات آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ نہایت خاص وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد کا۔ اللہ والوں یہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے اور دوسرا ہفتہ ہے، اور جو بندہ بھی یہ خاص تسبیح یا اللہ یا محمد کی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے جتنا رزق اور مال و دولت مانگے اللہ رب العالمین اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی آج وہ کروڑوں بھی مانگے گا تو اس کو وہ بھی مل جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے آج 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام کو یہ خاص عمل پڑھنا ہے، اور یہ تسبیح ہے یا اللہ یا محمد کی ایک چھوٹا سا صدقہ۔ بے شک ایک مٹھی چاول کے دانے لے لیں یا پھر ایک مٹھی کالے چنے لے لیں، ان پر آپ لوگوں نے یہ خاص عظیم و شان وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ خدا کی قسم آج آپ لوگوں کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج آپ لوگ جو اللہ پاک سے مانگیں گے وہ آپ کو سب ملے گا۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ اللہ والوں یہ آج کا عمل اتنا خاص ہے اور اتنا تیر بہدف ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آپ لوگوں کو وہ راز اور وہ طریقہ دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ والوں یہ محرم الحرام کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ دین اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اور اللہ والوں اگر پہلا مہینہ ہم لوگ رب کو راضی کرنے میں گزار دیں تو باقی تمام کے تمام آگے کے آنے والے 11 مہینے اللہ پاک کامیابی سے اور ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت عطا فرماتا ہے۔ دوستوں یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے جو کہ یا اللہ یا محمد کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ دوستوں آج آپ لوگوں کو جتنی تکلیفیں پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ماہ محرم الحرام کے مہینے میں یوم عاشورہ کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے اور بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو پھر ماہ محرم الحرام کے 10 تاریخ اور 11 تاریخ کو یہ خاص عمل، یہ خاص تسبیح یا اللہ یا محمد کی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ خدارا یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ نہایت خاص عمل ہے، اس سے بڑا اور کوئی عمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، رحمت و برکتوں سے سجی ہوئی بھری ہوئی تسبیح ہے۔ اللہ والو رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کامیابی مانگو گے کامیابی ملے گی، اور پانی کا گلاس اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ عمل پڑھیں گے پانی کے گلاس پر دم کریں گے، پھونک ماریں گے اور آپ لوگ اس پانی کو پی جائیں گے تو یقین جانے اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلی جائے گی، اور آپ کے جسم میں اگر کینسر کے جراثیم بھی ہیں نا تو وہ بھی جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ یہ ایسی خاص تسبیح ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ انقلاب آپ کی زندگیوں میں لے آئے گا۔ تو دوستو لازمی 10 محرم الحرام کو یا پھر 11 کو لازمی اس تسبیح کو، اس عمل کو آپ لوگ پڑھ لیں، کیونکہ جب بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں دوسرا جمعہ اور ہفتے کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک دولت کا وہ عمل، یوم عاشورہ کا وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں نبوی عمل ہے، نبوی وظیفہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یوم عاشورہ ہے، 10 محرم ہے، دوسرا جمعہ ہے، دیکھیں جمعہ بھی دی ہے، یہ بہت فضیلت والی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور امام اعلیٰ مقام کی جب شہادت ہوئی تو وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا، یوم عاشورہ تھا، اور دیکھیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یوم عاشورہ مطلب 10 محرم کو ہی قیامت قائم ہوگی، اور وہ دن بھی جمعے کا ہی ہوگا۔ تو اللہ والوں اس لیے یہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے۔ میں آپ سے بار بار ہر ویڈیو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسا صدیوں میں، دہائیوں میں ہوتا ہے کہ بالکل ایک جیسے دن آ جائیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا 10 محرم جمعے کو آیا ہے، 9 محرم جمعرات کو آیا ہے، تو یہ سب وہی ہے جو کہ 61 ہجری کا کیلنڈر تھا۔ آسان الفاظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ امام اعلیٰ مقام بھی 10 محرم کو جو شہادت ہوتی تو جمعہ تھا، اور آج کا دن جو ہے وہ 10 محرم کا ہی ہے اور جمعے کا دن ہی ہے۔ اس لیے
آج کے دن کی فضیلت کچھ زیادہ ہے تو لازمی نبوی وظیفہ پڑھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاص عمل ہے۔ اور یوں تو روز جمعہ جو بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی قضا نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا کہ جو کوئی 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص شب جمعہ صرف اللہ پاک کی ذات پہ 80 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک جمعۃ المبارک کے دن اپنے امتیوں کا درود پڑھنا خود سماعت کرتے ہیں، خود نبی پاک درود پڑھنا سنتے ہیں اور ایسے پہچانتے ہیں اپنے امتی کو جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی فضیلت والی بات ہے کہ آپ لوگ 100 بار درود پڑھیں گے اور نبی پاک خود آپ کا درود سماعت کریں گے اور آپ کی دیکھیں پہچان ہو جائے گی، ہمارے دلوں کو یہ سکون آ جائے گا۔ دیکھیں حدیث ہے اور یہ سند والی حدیث ہے۔ سند والی حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک نے فرما دیا کہ میں اس کو ایسے ہی سنتا ہوں، تو دیکھیں قبولیت بھی نبی پاک لازمی کروا دیں گے۔ تو آپ لوگوں نے لازمی آج یوم عاشورہ 10 محرم کو کم سے کم 100 بار تو درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ میں کوئی اور درود کا نہیں کہتا، آپ لوگ درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا، کیونکہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے، شہادت والا دن ہے۔ تو اس دن سب سے افضل طریقہ جو درود پڑھنے کا ہے وہ یوم عاشورہ کے دن درود ابراہیمی ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر اہل بیت کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا نبوی وظیفہ، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، حتیٰ کہ رات 9 10 11 12 بھی بج جائیں تب بھی آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ نہایت خاص وظیفہ ہے، رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا سجا ہوا عمل ہے، لازمی آپ لوگوں نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، اب آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کا واسطہ، دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ میرے مولا، آج یوم عاشورہ ہے، امام عالی مقام کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا۔ میرے مولا، آج یوم عاشورہ کے دن کا تجھے واسطہ ہے، 6 مہینے کے ننھے علی اصغر شہید کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا، ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا، جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔
ایمان کا بولبالا فرما میرے مولا، اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، یہ 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشورہ کا دن ہے، عام دن نہیں ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت خاص دن ہے۔ یوم عاشورہ بھی آ گیا اور دوسرا جمعہ بھی آ گیا، اللہ والو دونوں ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ تو اس دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گی۔ آج رزق تو مانگو، دیکھیں ایک بات سمجھے، آج رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ بس اس بات کا عہد کر لو کہ آج مجھے رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق عطا فرمائے گا کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ تو اللہ والو، لازمی آپ لوگوں نے یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے لازمی اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اس عمل کو پڑھنا ہے، اور یوم عاشورہ 10 محرم کو پڑھنا ہے، دوسرے جمعے کو پڑھنا ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں، یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔
اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو۔ بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ نہایت عظیم و شان اور خاص وظیفہ ہے جو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عام تسبیح نہیں، اس کو رب العالمین کی لاڈلی آیت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے جو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کو 100 بار 100 ٹائمز ایک تسبیح آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، اب تیسرے نمبر پہ جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، وہ عمل، وہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا۔ یہ رب العالمین کی سب سے لاڈلی اور سب سے نایاب صورت ہے۔ یہ اتنی خاص صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین رحمتوں کی بے شمار کی برسات فرما دیتا ہے۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، سب کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ یہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن ہے، خاص دن ہے، رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ تو دوستوں، آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح، اس عمل کو پڑھنا ہے جو میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ 10 محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے
सूर्य कोसर को सिर्फ 129 टाइम्स 129 मरतबा आप लोगों ने सूर्य कोसर को पढ़नी है। ये 10 मुहर्रमुल हराम का वजीफा बहुत ही खास है। अल्लाह वालों इस अमल को छोड़िएगा नहीं। देखिए एक बार का अमल है, एक बार की मेहनत है, फिर पूरे साल के रिस्क और मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबी का इंतजाम हो जाएगा। आपने 129 बार सूर्य कोसर को पढ़ना है। आप लोगों को तरीकेकार बता चुका हूँ। बिस्मिल्लाह के बगैर भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह के साथ भी आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अब देखिए आप लोगों ने आखिर में या अल्लाह या मोहम्मद, ये दोनों बहुत ही ज्यादा खास नाम हैं। या अल्लाह या मोहम्मद, ये दोनों नाम यकीन जाने इतने बरकत वाले हैं कि अगर आप लोग या अल्लाह या मोहम्मद का अमल, देखिए यौम आशूरा को भी पढ़ सकते हैं, 10 मुहर्रम को भी, और 11 को भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप लोग किन दिनों में इन आमाल को पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग दोनों दिनों में से कभी भी इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप लोगों को जब वक्त मिले या अल्लाह या मोहम्मद का ये वजीफा पढ़ लें। आखिरी नंबर पर जो पहले, दूसरे, तीसरा अमल का मैंने आपको बताया, वो उस तरतीब के साथ ही पढ़ना है जो तरतीब मैंने आपको बताई थी। देखें ये आखिरी मौका है, 10 तारीख यौम आशूरा और ये 11 मुहर्रम, ये 2 दिन आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद देखें गफलत हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ कोशिश करें कि यौम आशूरा को अभी पढ़ लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। किस तरीके से पढ़ना है ज़रा अमल को मुलाहिज़ा कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 3 बार, सिर्फ 3 मरतबा आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। फिर पानी के गिलास पर फूंक मार दें, दम कर दें। सदके के लिए चीनी चावल जो भी रखा है उस पर भी फूंक मार दें, दम कर दें। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब दुआ एक अच्छे अंदाज से मांगनी है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ हमें अल्लाह पाक के करीब ले जाती है। दुआ अल्लाह पाक से राब्ते का जरिया है। दुआ अल्लाह पाक की रजा है। तो अल्लाह वालों लाजमी दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, लंबी दुआ मांगिएगा। जितना ज्यादा गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे उतना ज्यादा आप पर अल्लाह पाक की खास मेहरबानियां, खास नजर करम और नजर रहमत होगी। तो अल्लाह वालों दुआ अच्छे अल्फाज में मांगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी तमाम बहनों से, भाइयों से गुजारिश करता हूँ, कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद लिखना नहीं भूलिएगा। लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है। तो अल्लाह वालों फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।